آئیے میں یہ چاہتا ہوں کہ بضابطے اس پروگرام اور اس پروگرام کے سب سے پہلے خطیب فضیلت الشیخ جناب شکیل عمری صاحب حفظہ اللہ کو اس شعر کے ساتھ مدعو کرتا ہوں کہ کتابوں کی طرح بہت سے الفاظ ہیں مجھ میں ان کی عکاسی کر رہا ہوں، کتابوں کی طرح بہت سے الفاظ ہیں مجھ میں اور کتابوں کی طرح بہت خاموش ہوں میں۔ بڑے ہی ادب کے ساتھ فضیلت الشیخ جناب شکیل عمری حفظہ اللہ سے ادباً گزارش کروں گا کہ آپ تمام سامعین کے روبرو آ کر اپنے پرمغز خطاب سے ہم تمام سامعین کے قلوب و اذہان کو منورہ مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، سامعین و سامعات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، لعنت ہے، اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دردناک ذلت والی عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جو لوگ مومن مرد مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے، فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، گویا کہ وہ خود کے اوپر ایک بوجھ کو، بہتان کی بوجھ کو لادے ہوئے ہیں اور کھلی ہوئی گناہ کو اپنے اوپر لے کر کے چل رہے ہیں۔ ترجمے سے آپ نے سماپت کیا کہ مجھے جو آپ لوگوں کے سامنے کہنا ہے اور جو باتیں پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسلام میں کسی کو تکلیف دینا درست ہے، یا کسی کی تکلیف کا باعث بننا کیا یہ درست ہے؟ آئیے ہم اسی موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے محترم، پہلی آیت جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات گرامی تکلیف سے یا ان عیوب سے پاک ہے، کسی کی یہ طاقت نہیں، مجال نہیں کہ اللہ رب العالمین کو کچھ تکلیف پہنچا سکے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جو میری اتباع کرتا ہے، جو میری پیروی کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی پیروی کرتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا وَمَنْ آدَانِي فَقَدْ آدَ اللَّهُ، جو مجھے تکلیف دیتا ہے گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو تکلیف دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کو تکلیف دینا، اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان تو اللہ رب العالمین کو تکلیف نہیں دے سکتا، اس کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو کسی قسم کی تکلیف دے سکے۔ تو تکلیف کا مطلب یہ ہے، یہاں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو فراموش کر دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو چھوڑ دینا، اللہ نے جن کاموں کو حکم دیا ہے اس کو نہ کرنا اور جس سے منع کیا ہے اس سے نہ رکنا، یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کو تکلیف دینا ہے۔ اسی کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، جو لوگ گناہ کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کو تکلیف دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں، برائی کا کام کرتے ہیں اور ہم سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بات سے خفا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ پاک پروردگار ہمیں سزا کا مستحق قرار دیتا ہے۔ میرے محترم، اگر اللہ رب العالمین کی معصیت کی بات کی جائے تو اللہ رب العالمین کے لیے اس دنیا کے اندر سب سے بڑی، سب سے بری چیز جو ہے انسانوں کے لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ میں گناہ کا ارتکاب کرے، اور گناہوں میں سب سے بڑی گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ میں شرک کرے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ میں شرک کرنا یہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے، اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے ان قوموں کے تعلق سے کہا جن لوگوں نے کہا عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ، اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو اپنے لیے چن لیا ہے، یعنی اس کو بیٹا اور بیٹی بنا رکھا ہے۔ ان باتوں سے اللہ رب العالمین کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کو تکلیف دینے کی ایک اور تفسیر ایک مفسرین تفسیر ابن کثیر کے اندر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یؤذینی ابن آدم، کہ ابن آدم جو ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، یسب الدہر وانا اقلب اللیل والنہار، بات یہ ہے کہ میں زمانے کو پلٹتا ہوں، بیدی الامر، یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کے باوجود جو یہ ابن آدم ہے، یہ آدم کی اولاد ہے، یہ زمانے کو گالی دے کر کے یہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ میرے محترم، اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العالمین کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کرنا، زمانے کو گالی دینا، موسموں کو برا بھلا کہنا، یہ دن رات کے پیدا کرنے والے کو برا بھلا کہنا، یا دن رات کو برا بھلا کہنا، کبھی بارش کا موسم آئے تو بارش کو برا کہنا، اور کبھی گرمی کا موسم آئے تو گرمی کو برا کہنا، جاڑے کا موسم آئے تو جاڑے کو برا کہنا، اس بات سے اللہ رب العالمین کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کی تفسیر میں ایک اور مفسر لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے بندوں سے خطاب کرے گا اور کہے گا کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ بندہ کہے گا اے پاک پروردگار، تیری ذات اتنی اعلیٰ، تو اتنا بابرکت، اتنا مرتبے والا، تجھے آخر بھوک کی کیا ضرورت ہے، تجھے پیاس کی کیا ضرورت ہے، تجھے کپڑے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ رب العالمین اس وقت اس بندے سے کہے گا کہ فلاں بندہ فلاں وقت وہ میرا نام لے کر کے تجھ سے کھانا مانگ رہا تھا،
تجھ سے سوال کر رہا تھا، تجھ سے کپڑے مانگ رہا تھا، تجھ سے پانی مانگ رہا تھا، اپنی بیماری کے لیے، وہ علاج کے لیے وہ تم سے پیسے مانگ رہا تھا، تم نے میرے فلاں بندے کو نہ کھانا دیا، نہ کپڑا دیا، نہ پیسے دیا، اور مجھے اس بات سے تکلیف ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کو تکلیف دینا ہوا۔ میرے محترم، مومنین کو تکلیف دینا اور مومنات کو تکلیف دینا یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، کہ جو لوگ مومن مرد مومن عورتوں کو بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی گناہ کے اس کو تکلیف دیتے ہیں، گویا کہ وہ اس کو تکلیف نہیں دیتے بلکہ خود کے اوپر وہ ایک بوجھ کو، جو بہتان کا بوجھ ہے، اس کو اپنے اوپر لاد رہے ہیں۔ میرے محترم، تکلیف دینا کس کو کہتے ہیں؟ تکلیف دینا زمانے کے حساب سے ہم آج کے زمانے میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں کبھی اپنی زبان سے، لوگوں کو ہم تکلیف دیتے ہیں کبھی اپنے افعال سے، لوگوں کو ہم تکلیف دیتے ہیں کبھی اپنے اعمال سے، لوگوں کو ہم تکلیف دیتے ہیں کبھی معاملات کے ذریعے سے، لوگوں کو ہم تکلیف دیتے ہیں کبھی جو ہم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کے خلاف ورزی کر کے، لوگوں کو ہم تکلیف دیتے ہیں کبھی ہم نے جو تجارت کی ہے اس تجارت کے اندر دھوکہ دے کر کے۔ ایک ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں، زبان سے تکلیف دینا یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کی برائی بیان کریں، اس کی غیبت کریں، اس کی چغلی کریں، اس کے تعلق سے وہ بات کو پھیلائیں جو اس کے لائق نہیں ہے، وہ لوگوں کے اندر پھیلاتے رہیں، یہ زبان سے تکلیف دینا ہے۔ اسی طرح سے ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے بھائیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر مجھے طاقت دیا ہے، قوت دے رکھا ہے، تو میں اپنی طاقت کے بل پہ اپنی باتوں کو منوا لیتا ہوں، اپنی قوت کے بل پہ اپنی باتوں کو منوا لیتا ہوں، اپنی جماعت جو ہمارے ساتھ میں طاقت کے بل پہ جمع ہوئی ہے، ان جماعت کے بل پہ، ان لوگوں کے بل پہ میں اپنی بات کو جو کہ جھوٹ ہے اس جھوٹ کو میں سچ گردان لیتا ہوں، کبھی لوگوں کی جماعت کو گواہی کے لیے کھڑے کر دیتا ہوں، اور اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ہمارے اعمال، کبھی ہم بیع و شراء کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں تو جھوٹی باتیں بول کر کے، کبھی ناپ تول میں کمی کر کے، اور کبھی جو ہم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو خلاف ورزی کر کے، اور کبھی جو ہم آپس کے اندر لین دین کرتے ہیں، قرض کا معاملہ ہوتا ہے، قرض ہم وقت پہ ادا نہ کر کے، ان تمام باتوں سے ہم اپنے بھائیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اور یہ تکلیف دینا اسلام کی نظر میں بہت ہی بری ہے، اس کی قباحت اتنی ہے کہ جتنی بیان کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صالح معاشرے کے لیے، ایک اچھے معاشرے میں ایک انسان کیسا ہونا چاہیے، اس کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ای المسلم خیر، بہترین مسلمان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر بہترین مسلمان کون ہے اس کی تعریف یوں کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان حقیقت میں وہی ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اس کے بھائی محفوظ ہوں۔ میرے بھائی، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے زبان اور ہاتھ کو خصوصیت کے ساتھ میں ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو ہمیں تکلیف دینے کی وجہ بنتی ہے، کبھی ہماری زبان بنتی ہے، کبھی ہمارے ہاتھ بنتے ہیں، یعنی اعلیٰ درجے کی یہ چیز کو بیان کر کے اس کے اندر ساری جسم کو شامل کر لیا گیا ہے، یعنی صرف ہاتھی سے نہیں بلکہ کبھی ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے سے تکلیف دیتے ہیں، کبھی ہم اپنی عقل کے ذریعے سے، اس کے مکر کے ذریعے سے، اس کی فریب کے ذریعے سے، اس کی چال بازی کے ذریعے سے، اپنی عقل کی فطور کے ذریعے سے، اپنی عقل کے اندر وہ جو گھناؤنی
تدبیریں ہیں ان تدبیروں کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. گویا کہ ہمارے اعضاء کے ایک ایک چیز سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی برا گردانا ہے. اور صالح معاشرے کے لیے مسلمان کو یہ کہا ہے کہ حقیقت میں مسلمان وہی ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے کو محفوظ رکھے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی تعریف کی. ایک صالح مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المومن من امن الناس. مومن حقیقت میں وہ ہوتا ہے من امنہ الناس جسے لوگوں نے امین بنایا ہو علی اموالہم وانفسہم کہ اپنے مالوں کے اوپر اس کو نگراں بنا دیا ہو, اپنی جانوں کے اوپر اس کو نگراں بنا دیا ہو اور وہ اس کی پاسداری کر رہا ہو. حقیقت میں مومن یہی ہوتا ہے. میرے محترم, آپ یہاں پہ سوچیں گے کہ کیا ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے سماج کے اندر کیا کوئی ایک شخص بھی ایسا ہے جسے ہم اپنا مال حوالہ کر سکیں, اپنی جائیداد اس کے حوالے کر سکیں, اپنے روپے پیسے اس کے حوالے کر سکیں, یا ہم اپنی بہو بیٹیوں کو اس کے حوالے کر سکیں اور ہم اس سے یہ امید رکھیں کہ یہ میری حفاظت کرے گا, یہ میرے مال کی حفاظت کرے گا, میری عورتوں کی حفاظت کرے گا, میری اہل و عیال کی حفاظت کرے گا؟ یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ الا ماشاءاللہ کم ہی ہوں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی مومن انہی کو گردانا ہے جو ہمارے مال کا محافظ ہو, جو ہماری آل اولاد کا محافظ ہو اور جو ہمارے نفوس کا محافظ ہو. آج کے زمانہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو انسان اس قدر گرا ہوا ہے کہ ہم اپنے باپ کے اوپر بھی بھروسہ کرنے کے لائق نہ رہے. ہم اپنے باپ کے حوالے اپنی کمائی نہیں دے سکتے ہیں, اپنے ماں کے حوالے اپنی کمائی نہیں دے سکتے ہیں, اپنے بھائیوں کے حوالے اپنی کمائی نہیں دے سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ ہمارے بھائیوں سے ٹوٹ چکا ہے. یہاں تک کہ جس نے ہم کو پیدا کیا, جو اس دنیا میں لانے کا باعث بنا, اس سے بھی ہمارا بھروسہ ٹوٹ چکا ہے. اس لیے نہ ہم اپنے باپ کو امین سمجھتے ہیں, نہ اپنے بھائیوں کو امین سمجھتے ہیں, نہ پاس پڑوس والے کو امین سمجھتے ہیں, نہ اہل محلہ کو امین سمجھتے ہیں. یعنی یہ جو معاشرہ ہے یہ پوری طرح سے ایک مومن سے خالی ہو چکا ہے. اس معاشرے کے اندر مومن نام کا کوئی شخص نہیں بچا ہے. میرے محترم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کے ہم سوچیں کہ اگر ایسی شخصیت ہمارے معاشرے کے اندر نہ پائی جاتی ہو, ایسے مومن ہمارے معاشرے کے اندر نہ پایا جاتا ہو, ایسے مسلمان ہمارے معاشرے کے اندر موجود نہ ہو, تو ہم ایسے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں. کس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں, کہاں پہ ہم پنپ رہے ہیں, کہاں پہ ہم پروان چڑھ رہے ہیں؟ میرے محترم دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ جس معاشرے کے اندر ایسے لوگ نہ ہو, یعنی جہاں سے ایمانی خاصیت کم ہو گئی ہو, خاصیت ختم ہو گئی ہو, مسلمان کی مسلمانیت ختم ہو گئی ہو, اس کے اندر سے اسلام ختم ہو گیا ہو, ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے اللہ رب العالمین نے اپنی زبان کے اندر کہا کہ ایسے لوگ جو ظالم مذل قوم ہے, جس کے اوپر اللہ رب العالمین کے عذاب نازل ہوا ہے, ایسے قوموں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, تم ان قوموں کے جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی. کہنے کا مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں, نعمتوں کا انبار لگا دیتے ہیں, اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, من سلوہ آسمان سے نازل ہو جاتا ہے. لیکن وہی قوم جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے اپنی قوم کو اکجا کرنے کی اور کہتے ہیں کہ چلو فلاں لوگوں سے لڑائی کرتے ہیں, تو ان کی قوم کہتی ہے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, کہ اے موسیٰ ہم جانے والے نہیں ہیں, ہم جانے والے نہیں ہیں تمہارے ساتھ, تم جاؤ, تمہارا رب جائے, تم دونوں لڑو, ہم انا ہاہنا قاعدون, ہم یہیں پہ بیٹھے رہنے والے ہیں. یعنی یہ وہ قوم ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی قوم کی طرف خطاب کرتے ہوئے ہم سے کہتا ہے لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دیا اس قوم کے جیسے تم نہ ہو جانا. میرے محترم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
اللہ کے نبی مال کی تقسیم کر رہے تھے، ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ جو مال کی تقسیم کر رہے ہیں وہ عدل پہ قائم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو غصہ آ جاتا ہے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی موسیٰ کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں رحم اللہ موسیٰ، اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام پہ رحمت نازل کرے۔ لقد اوذی فی اللہ کثیرا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی۔ فصبر علی ذالک، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس پر صبر کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں وہ لوگ وہ ہیں جو یہود و نصارہ ہیں، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر نماز کے اندر ہر سورہ فاتحہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر ہم سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم اللہ سے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ تو ہمیں ظالم و ذل جیسے لوگوں سے نہ بنا۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ یہ جو مغضوب ہے، جس کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جو گمراہ ہے، اس کے جیسے تو ہمیں نہ بنا۔ میرے محترم، سوچنے کی بات ہے آج ہم تکلیف دے کر کے ہم کہاں پہنچ رہے ہیں؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم جو ظالم و ذل ہے، اس قوم کے اندر ہم اپنا نام لکھا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کے اندر مسلمان چلے آئے اور آنے کے بعد منافقین تکلیف دینے لگے، منافقین مسلمانوں کو تکلیف دینے لگے۔ ایک تو مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے آل اولاد کی قربانی کر کے آئے ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد منافقین نے مسلمانوں کو تکلیف دینا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جمع ہو کر کے لوگوں سے کہا یا معاشر من آمن بلسانی، کہ اے وہ لوگوں جو صرف زبان سے مسلمان ہوئے ہیں، لا توذی المؤمنین، تم مومنین کو تکلیف نہ دو۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں ان کا شمار منافقین میں کیا ہے، اور ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلے طبقے میں ہونے والا ہے۔ میرے محترم، آج فی زمانہ ہم لوگ مسلمانوں کو اسی طرح تکلیف دے کر کے یا تو ہم یہودیوں میں شمار ہوتے ہیں یا ہم مسلمانوں کو تکلیف دے کر کے منافقین کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں۔ میرے محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح معاشرے کے لیے چند ہدایات دیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی نے اتنی زیادہ واضح طور پہ چند احکامات دیے ہیں جس کی پیروی کیا جائے تو کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان دوسرے کو تکلیف نہ ہو اس کے لیے کہا کہ جب تم بازار جایا کرو اور تم جب بازار جانے لگو تو تم ہتھیار لے کر کے بازار نہ جایا کرو، اپنے ہاتھ میں کوئی اوزار لے کر کے بازار نہ جایا کرو، لیکن اگر جانا ہی ضروری ہے، تم ہتھیار ہی لے کر کے جانا چاہتے ہو تو اس ہتھیار کو اپنے میام کے اندر رکھ لیا کرو۔ اگر تمہارے پاس میں یہ چیز نہیں ہے تو تم اس کے اوپر، اس کے آہنی پر، اس کے پھل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا کرو۔ اس سے کہنے کا مطلب یہ ہے، اس سے حدیث سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو تو ہم اپنے ہتھیار کو، اپنے اوزار کو ہاتھوں میں لہرا کر کے یا اپنے ساتھ میں لے کر کے ہم لوگوں کے سامنے نہ جائیں، تاکہ لوگ ہماری ہتھیار کی وجہ سے اپنی بات کو جو سچ ہے وہ کہنا چھوڑ دے، یا اپنے حق کو جو لینا ہے اس کو لینا چھوڑ دے، یا وہ اپنی جو خاصیت ہے ان تمام چیزوں کو وہ اپنانا چھوڑ دے، یعنی اس ہتھیار کے ڈر سے وہ ڈر جائے۔ اگر ہم ایسا کرنے والے ہیں تو حقیقت میں ہم مومن نہیں ہے۔ میرے محترم، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تین لوگ ہو اور تین لوگ کہیں کا سفر کر رہے ہوں تو ان تینوں میں سے کسی دو آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک کو چھوڑ کر کے وہ دو آدمی الگ جا کر کے کوئی بات کرے۔ میرے محترم، ہو سکتا ہے کہ وہ دو آدمی آپس میں کوئی خیر ہی کی بات کرنے گئے ہو، یا ہو سکتا ہے وہ کوئی بھلائی کی بات کے لیے جمع ہوا ہو،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر یہ تکلیف دہ بات ہے کہ جب 3 آدمی ہے 2 آدمی الگ ہو جائے گا، ایک کو تکلیف ہوگی، اور اس تکلیف کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ تب تم 3 ہو تو تم میں سے کوئی 2 الگ نہ ہو جائے تاکہ اپنے بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن آج معاشرے کے اندر کیا ہے؟ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر کے الگ الگ قبیلوں میں بڑھ جاتے ہیں، الگ الگ گروہ میں بڑھ جاتے ہیں، اور جو گروہ جدھر جاتا ہے ایک دوسرے کی برائی میں لگا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی چغلی کرنے میں لگا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف مکر کرنے میں لگا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو فریب دینے میں لگا ہوتا ہے۔ یعنی ہمارا بھائی الگ ہو کر کے وہ کوئی بھلائی کی بات نہیں کرتا، بلکہ ہمارے خلاف وہ چال بازی کرتا ہے، جال سازی کرتا ہے، اور اس چیز کو اسلام نے سخت ناپسند کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کا اس قدر خیال رکھیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يحل لأحد ان ياخذ متاع اخيه، کہ کسی انسان کے لیے درست نہیں ہے کہ اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کا کوئی سامان لے لے۔ میرے محترم، دوسری حدیث کے اندر آتا ہے عصا آخی، کہ اپنے بھائی کا وہ عصا جو لاٹھی ہے اس کو بھی اگر وہ بغیر اجازت کا لیتا ہے، اسلام کہتا ہے یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ لیکن ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت کی چیز اگر حق سے دیا تو دیا، نہ دیا تو ہم جبرن لے لیتے ہیں، اور جبرن ہی نہیں غصب کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی کیا ہوتا ہے معاشرے کے اندر؟ جب ہم گھر بنانے لگتے ہیں، اپنے بھائی کی زمین کو ہم ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے راستے کے اندر ہم روڑے ڈالتے ہیں، ان کے پانیوں کو بند کر دیتے ہیں، ان کے راستے کو بند کر دیتے ہیں، یہاں تک کی نوبت آتی ہے کہ اپنے بھائی کے ایک بالش زمین ہتھیانے کے چکر میں ہم ہزاروں گواہوں کو کھڑے کر دیتے ہیں، ہزاروں جھوٹے کاغذات جمع کر لیتے ہیں، اور یہاں پہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے بھائی کی ادنا سی چیز بھی نہیں لے سکتے ہو۔ تو میرے محترم، اگر آج کی اس ماحول کے اندر ہم ایسے جی رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کے اوپر غور کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کے اوپر سوچنا پڑے گا، ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دے یہ قرآن و حدیث ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہم آج اپنے معاشرے کے اوپر سوچیں، خود کے اوپر غور و فکر کریں کہ آج ہماری جماعت کہاں جا رہی ہے، ہم مسلمان ہو کر کے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہو اور تم تلاوت کرنے جاؤ، قرآن مجید کی تلاوت کرنے جاؤ، تو تمہارے لیے درست نہیں ہے کہ تم زور زور سے قرآن مجید پڑھو اور اپنے بھائی کو جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو کوئی تکلیف دو۔ یہ بات، یہ حدیث ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی آوازوں کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے اپنے بھائیوں کو کوئی تکلیف نہ دیں، ہم آواز کو بلند کر کے اپنے بھائیوں کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ میرے محترم، قرآن پڑھنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے ثواب کا کام ہے، اللہ رب العالمین اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو اس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم قرآن بھی اس وقت سلو آواز میں پڑھو، زور سے نہ پڑھو تاکہ تمہارے بھائی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ لیکن معاشرے کا حال دیکھیے، جب ہم شادی بیاہ کی محفلیں جماتے ہیں، اپنے بال بچے کی شادی کرتے ہیں، تو ہم کس قدر اپنے بھائیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ گانا بجا کر کے، ڈی جے بجا کر کے، ناچ گانا کر کے آج ہمارے معاشرے کے اندر رات بھر اپنے شادی بیاہ کے موقع سے پروگرام کیا جاتا ہے، ناچا جاتا ہے، گایا جاتا ہے، لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی ناچتی ہیں، اور دیکھنے والے بے شرم اور بے غیرت اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے بھائی بہن ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو اس چیز کو برداشت کرتے ہیں، اور اس برداشت ہی نہیں کرتے بلکہ خود بھی اس چیز میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کو وہ سنت طریقہ سمجھتے ہیں، اس کو وہ اچھا طریقہ سمجھتے ہیں، ناچ گانے کے بغیر اپنی شادی کو وہ مکمل نہیں سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ نے ابھی سنا کہ قرآن پڑھنا زور سے اور جس کی وجہ سے اس کے بھائی کو تکلیف ہو، اللہ کے نبی نے منع کیا، لیکن آج ہم اپنے ناچ گانے کی ذریعے سے کسی بیمار کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کمزور کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کو نیند کے اندر ڈسٹرب کرتے ہیں، بچوں کو پریشان کرتے ہیں، عورتوں کو پریشان کرتے ہیں، کمزور عمر کے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔
تو یہ کس قدر روا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل جائز نہیں ہے میرے محترم۔ جب ہم ایسے معاشرے کے اندر رہیں گے اور ایسی حرکات کو انجام دیں گے، اپنے بھائی کو تکلیف دیں گے، اپنے پاس پڑوس میں رہنے والوں کو تکلیف دیں گے، تو اللہ رب العالمین کا عذاب ہمارے اوپر آئے گا، اللہ رب العالمین کا عذاب ہمارے اوپر آئے گا۔ سب سے پہلی چیز، جب ہماری باتوں کے ذریعے سے ہمارے بھائی کو کوئی تکلیف پہنچتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں اور تاکید کے ساتھ، ایک بار نہیں بلکہ تین بار یہ الفاظ دہرا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم اس کا ایمان مکمل نہیں، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم اس کا ایمان نہیں۔ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آخر کس کا ایمان مکمل نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الذی لا یامن جارہ بوائقہ، اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے جس کی تکلیف سے، جس کی ظلم کی وجہ سے، جس کی زور کی وجہ سے، جس کی تنفس کی وجہ سے، جس کی زبردستی کی وجہ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ میرے محترم، آج ہم لوگ سب سے زیادہ اپنا زور اپنے پڑوسیوں پہ آزماتے ہیں، اپنے جو بازو میں ہوتے ہیں، جو ہمارے گھر کے بازو میں ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں یا ہمارے مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، یا غیر ہوں، یا ہمارا سب سے عزیزی رشتہ دار کیوں نہ ہو، یا ہمارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، تو ہماری سب سے زیادہ تکلیف کے حقدار ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں۔ ہم سب سے زیادہ اپنے پڑوسی کے حقوق کے تلف کرتے ہیں، ان کے ساتھ میں ہم سب سے زیادہ زیادتی کرتے ہیں، ان کے لیے ہی سب سے زیادہ ہم حد سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، ہم اسی کے لیے ظالم ہوتے ہیں، اسی کے لیے جابر بنتے ہیں۔ حالانکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ واللہ لا یؤمن، ایسے شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو گویا کہ پڑوسی کو تکلیف دینا، اپنے ساتھ میں رہنے والوں کو تکلیف دینا، اپنے ہم مشرب کو تکلیف دینا، اپنے ہم مسلک کو تکلیف دینا، اور اگر یہ سب نہ ہو، غیر ہی کم کی نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر کہیں بھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دو، بلکہ ہمیشہ یہ کہا کہ ہم تمہارا حق بنتا ہے کہ جب یحب لنفسہ ما یحب لاخیہ، کہ تمہارے لیے جو تم اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تمہارا پسند وہ ہونا چاہیے جو تمہارا بھائی کا پسند ہو، یعنی تمہیں پسند ہو تو تم اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند کرو۔ اسی طرح سے جب ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کے ساتھ میں ہمارے محبوب عمل کو بھی غارت کر دیتا ہے۔ جب ہم کسی مسلمان کے تکلیف کا باعث بنتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے ایمان، ہمارے اعمال کو غارت کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا صدقہ کرنا کتنا اچھا کام ہے، یہ کتنا خیر کا کام ہے، اسے اللہ رب العالمین کس قدر پسند کرتا ہے کہ بندہ صدقہ کرے، صدقے کی طرف لوگوں کو ابھارا جاتا ہے، صدقے کی طرف قرآن حدیث کے اندر دعوت دی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ مسلمانوں کو تکلیف دے کر کے اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، اور اس کے لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین، اے لوگوں ان لوگوں لا تبطلوا اعمالکم، کہ اے لوگوں تم اپنے اعمال کو برباد نہ کرو بالمن والاذی، احسان جتلا کر کے اور تکلیف دے کر کے اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ یعنی صدقہ کرنا یہ بھلائی کا کام ہے، صدقہ کرنا یہ اچھا کام ہے، لیکن مسلمان کو تکلیف دینا، اس مسلمان کو تکلیف کا باعث بننا اپنے صدقے کو برباد کرنے والا اعمال ہے، اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے کہ ہم اپنے صدقے کو رائگاں نہ ہونے دیں، یعنی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں۔ اگر ہم تکلیف دیتے ہیں تو گویا کہ ہم نے جو صدقہ خیرات کیا ہے اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا ہے۔ جانوروں کو بھی خیال اللہ کے نبی نے رکھا ہے، انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں کا بھی خیال اللہ کے نبی نے رکھا۔ ایک عورت کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایک عورت ہے جو بڑی عابدہ ہے، زاہدہ ہے، وہ نماز روزہ بہت زیادہ کرتی ہے،
لیکن اس نے ایک بلی پار رکھی ہے اور اس بلی کو وہ نہ کھلاتی ہے نہ پلاتی ہے نہ اسے چھوڑ دیتی ہے کہ وہ اللہ کی زمین کے اندر چل پھر کر کے اپنی رزق کو حاصل کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ عورت کیا ہے؟ ہی فی النار، وہ جہنم میں جانے والی ہے. کیونکہ اس جانور کو تکلیف دینا بھی اسلام نے گوارا نہیں کیا ہے. جو جانور بول نہیں سکتا، وہ ہماری باتوں کو سمجھ نہیں سکتا، ہم اس کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے، اسلام نے ہم کو تعلیم دی کہ جانوروں کو بھی تم تکلیف نہ دو. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا. وہ عورت، اس کے تعلق سے کہا گیا کہ ایک عورت ہے جو بہت زیادہ عبادت گزار تو نہیں ہے لیکن اس کی زبان اچھی ہے، وہ اپنے پڑوسی کے خیال رکھتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہی فی الجنہ، وہ عورت جنت میں جانے والی ہے. اسی طرح سے اس عورت کا تذکرہ بھی ہوا جو عورت زاہدہ بھی ہے، عابدہ بھی ہے، لیکن اس کی شر سے، اس کے ظلم سے، اس کے زور سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا اس کا عبادت کرنا، اس کا حد سے زیادہ زاہدہ ہونا، عابدہ ہونا یہ درست نہیں ہے، بلکہ وہ عورت جہنم میں جانے والی ہے. میرے محترم، ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں اور خصوصی طور پر اپنی ماں بہنوں کے اوپر نظر دوڑائیں. ہم دیکھیں کہ ہم ہر وقت وہ اپنے پاس میں جو گھر ہے، اپنی نند کا، اپنی بہاوج کا، اپنی ساس کا، اپنی دوسری دیورانی کا، جیٹھانی کا، وہ ہمیشہ اسی تذکرے میں لگے رہتی ہے. وہ ہمیشہ اس کی برائی کرتے رہتی ہے، ہمیشہ اس کا نقص نکالتے رہتی ہے، اس کے اندر سے کمی ڈھونڈتے رہتی ہے، اس کے تعلق سے باتیں کرتے رہتی ہے. میرے محترم، وہ چاہے جتنا بھی عبادت کر لے، جتنا بھی پاک باز بن جائے، جتنا بھی اللہ رب العالمین کی نگاہوں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرے، لیکن جب تک ان عیوب کو، ان برائیوں کو وہ اپنے اندر سے ختم نہیں کر لیتی، اس وقت تک وہ اللہ رب العالمین کی یہاں اچھا نہیں ہو سکتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس وقت تک اس کو پسند نہیں کر سکتا ہے. میرے محترم، جب ہم اللہ رب العالمین کی ان تمام باتوں کو جو اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے اس کی مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب ہمیں آلے گا. اللہ رب العالمین ہمیں عذاب کے اندر داخل کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے یہ باتیں کہی ہیں کہ مومنانہ صفت کیا ہونا چاہیے. ایک صالح معاشرے کے اندر ایک جو مومن ہے وہ کون سا مومن ہونا چاہیے اور کون لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، کون لوگوں کے لیے اچھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کے اندر سب سے مومن بہتر وہ ہے خیر الناس انفعهم للناس، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، سب سے اچھا مومن وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ نفع بخش ہو. یعنی اس کا چلنا نفع ہو لوگوں کے لیے، اس کا بیٹھنا نفع بخش ہو لوگوں کے لیے، اس کی باتیں کرنا نفع بخش ہو اس کے اہل محلہ والوں کے لیے، اس کی ہر حرکت کے اوپر نفع ہو، فائدہ مند ہو، ہر چیز اس کی اچھی ہو اس کے لوگوں کے لیے. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. مومن حقیقت میں وہ ہے کہ اہل محلہ کہے، اس کے طرف انگلی اٹھائے اور شہادت دے، گواہی دے کہ یہ ہم میں سب سے بہتر انسان ہے، اور اس کے لیے ہمیں ویسا بن کے رہنا پڑے گا. اگر ہم ایسا نہیں ہیں، بلکہ زیادہ تر ہمارے اندر ایسے اشخاص پائے جاتے ہیں جس کی شر کی وجہ سے لوگ اس کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگ اس کے سامنے اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، لوگ اس کے سامنے اپنے سر کو نگو کر کے رکھتے ہیں، اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، ان کی باتوں کو سر خم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ لوگ سماج سے ذرا ہٹ جائیں، لوگوں کے سامنے سے ذرا باہر ہو جائیں، ویسے ہی ان کے خلاف میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیونکہ ہمارے سماج کے اندر ایسے ہی لوگ زیادہ ہیں جو لوگوں کے نقصان کا حد سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، اس کے فائدے کا خیال نہیں رکھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مومن کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ بہترین مومن وہ ہے جو کھجور کے درخت کے موافق ہوگا. میرے محترم، آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ کھجور کا پھل بھی فائدہ مند ہے،
اس کا پتا بھی فائدہ مند ہے، اس کا ریشہ بھی فائدہ مند ہے، اس کا تنا بھی فائدہ مند ہے، اس کی ایک ایک چیز فائدہ مند ہے، اور ایک بھی چیز اس کی رائگاں نہیں جاتی ہے، بیکار نہیں جاتی ہے۔ اسی طرح سے آج معاشرے کے اندر ایک مومن کو ہونا چاہیے کہ اس کی ہر حرکت وہ لوگوں کے لیے ہو، اس کا ہر قدم لوگوں کے لیے ہو، اس کا ہر فعل لوگوں کے لیے ہو، وہ اٹھتا ہو تو لوگوں کے لیے، وہ بیٹھتا ہو تو لوگوں کے لیے، وہ سوچتا ہو تو لوگوں کے لیے، اس کے ہر اعضا یہ گواہی دے کہ اہل محلہ جب وہ چلا جائے تو گواہی دینے پہ مجبور ہو جائے کہ حقیقت میں فلاں شخص جو ہے وہ مومن ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے لوگ بن کر کے رہنا ہے، ہمیں بھی ایسے بننے کی کوشش کرنا ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بن کے رکھنا ہے۔ میرے محترم، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو آج ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، یہ سوچنے کی طرف ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت کے اندر لوگوں کو جمع کرے گا، اور جمع کرنے کے بعد میں سارے لوگوں کا جب حساب کتاب ہونا شروع ہوگا، اور حساب کتاب جب شروع ہو جائے گا تو ایک شخص آئے گا جس کے پاس میں ثواب کا بہت زیادہ ڈھیر ہوگا، یعنی اس نے ثواب دنیا کے اندر آسمان زمین بھر کے کما لیا ہوگا، لیکن جب اس سے حساب کتاب لیا جائے گا تو اس کے حساب کتاب اس قدر لیا جائے گا کہ اس نے قد شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا وسفك دم ھذا، اس شخص کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس شخص کے ایک ایک نیتی کو، جس کو اس نے تکلیف دیا ہے، جس کے ساتھ اس نے ناانصافی کی ہے، جو زیادتیاں کیے ہیں، جو گناہ کیے ہیں، لوگوں کے حقوق کو پامال کیا ہے، لوگوں کے حقوق کو سلب کیا ہے، ان تمام لوگوں کو ایک ایک نیکی اس سے اٹھا اٹھا کر کے اس کو دے دیا جائے گا۔ میرے محترم، آخر میں اس کا عالم یہ ہوگا کہ لوگوں کی نیکی دے دے کر کے اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، اب کچھ اور لوگ بچ جائیں گے جن کے ساتھ اس نے اذیت والا معاملہ کیا ہوگا اور حسن سلوک کا معاملہ نہ کیا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی گناہ کو اٹھا اٹھا کر کے اس شخص کے اوپر دے دیا جائے گا، اور وہ شخص پھر گناہوں کے اندر ڈبو دیا جائے گا، وہ گناہوں سے پوری طرح سے لیس ہو جائے گا، وہ پوری طرح سے گناہوں کے اندر آ جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس شخص یہی ہوگا۔ میرے محترم، آج ہم ایسے ہی کچھ کام انجام دیتے ہیں کہ زبان پر اللہ کا نام، زبان پر رسول کا نام، زبان پر اسلام کا نام، ہر اعمال سے ہمیں اللہ نظر آنے والا کام، ہر چیز سے ہم لوگوں کے سامنے یہ تمام کامیں کرتے ہیں، اپنی مسجدوں سے، اپنے افعال کے ذریعے سے، ہر باتوں کے اندر ہم اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں، لیکن جب معاملات کا معاملہ آتا ہے تو ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، اس کے خلاف ہوتا ہے۔ زبان سے قال اللہ و قال الرسول کہتے ہیں، لیکن تکلیف دینے میں ہم سب سے آگے ہوتے ہیں۔ زبان سے ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنے پڑوسیوں کو ستانے میں ہم سب سے آگے ہوتے ہیں۔ زبان سے ہم اسلام کی تعلیمات کو نشر کرتے ہیں، ہم اچھے بھلائی کے کاموں کو لوگوں تک پھیلاتے ہیں، لیکن جب معاملہ آتا ہے تو ہم سب سے زیادہ نکمے ہوتے ہیں، ہماری زبان سب سے زیادہ گند ہوتی ہے، ہمارے افعال سب سے زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ ہم کبھی اپنے دست کے ذریعے سے، اپنے قوت کے ذریعے سے، کبھی اپنے جتھوں کے ذریعے سے، اپنے گروہوں کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، اور اس قدر پریشان کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں سامنے بھلے کچھ نہ کہے، لیکن آخر میں اللہ رب العالمین کے سامنے وہ اپنے دعا کے لیے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ اور ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب کبھی بھی مظلوم اپنے ہاتھ کو اللہ کے دربار میں اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ کو کبھی خالی نہیں آنے دیتا، اور یہی مظلوم کی بد دعا ہے جو ایسے شخص کو لگ جاتی ہے جو کبھی کبھی اس کی عذاب اس دنیا کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، اس کی شکل ہمیں اس دنیا کے اندر دکھائی دیتی ہے کہ اس کے بچے نافرمان ہیں،
اس کی اعلیٰ اولاد نافرمان ہے، اس نے جائیداد جمع کر کے رکھا تھا، اس کی جائیداد دنیا کے اندر ختم ہو گئی ہے، اس کے بال بچے دنیا کے اندر بگڑ گئے ہیں، اس کے اعزا و اقربا اس کو چھوڑ کر کے الگ راستہ لے لیے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو مظلوموں کی بد دعا اپنے سر پر لیتے ہیں اور اللہ کے دربار میں وہ خالی ہاتھ رہتے ہیں، ایسے ہی مفلس لوگ ہوتے ہیں۔ میرے محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی اعمال امتی حسنها وسیئها، کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے میری امت کی اس کی اچھائی جو ادنا درجے کی ہے اس کو بھی، اور اس کی جو برائی جو ادنا درجے کی ہے اس کے بھی میرے سامنے پیش کیا۔ تو میں نے دیکھا کہ سب سے اچھا اعمال جو ادنا درجے کا ہے، جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ جو راستہ ہے اس راستے کے اندر اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے، اس تکلیف کو میری امت کا کوئی شخص بھی ہٹا دیتا ہے، وہ اعمال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ میرے محترم، اس حدیث پہ غور کریں، راستے کے اوپر پڑا ہوا ایک پتھر ہٹا دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے کہ اس بندے نے اتنا اچھا کام کیا کہ راستے کے اوپر پتھر تھا اور اس پتھر کو اس نے ہٹا دیا، اور اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ یعنی ہمارا ادنا سا اعمال بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور اس کو اچھا کر کے بتایا گیا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ مسجد کے اندر اگر کوئی بلغم ہے، اس کو اگر کوئی ہٹا کر کے پھینک دیتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سامنے رکھتا ہے۔ اور سب سے برا عمل یہ ہے کہ مسجد کے اندر کوئی بلغم ہو اور اس کو کوئی اٹھانے والا نہ ہو، اس کو ہٹانے والا نہ ہو، یہ سب سے برا عمل ہے۔ تو میرے محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ایک بھی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کسی کو تکلیف کے لیے ہو اور کسی کو تکلیف دینے والی ہو، بلکہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر آن، ہماری ہر زبان، ہمارے ہر فعل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو اٹھا لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو اٹھا لیجئے، آپ کو وہ بھی وقت ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے مکے کے اندر اللہ کے نبی کو تکلیف دی ہے، جنہوں نے مکے کے اندر اللہ کے نبی کو ستایا ہے۔ وہ لوگ بھی کھڑے ہیں جو مسلمانوں کو سولی پر لٹکانے والے ہیں، وہ لوگ بھی کھڑے ہیں جو بلال حبشی کو مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹنے والے ہیں، وہ لوگ بھی کھڑے ہیں جو سمیہ آل سمیہ کو تکلیف دینے والے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو، جب مکہ فتح ہوا، ان تمام کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ تو کہنے کا ایک آخری حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکف شرک عن الناس، کہ تم اپنی جو برائی ہے وہ لوگوں سے دور رکھو۔ تکف شرک عن الناس فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِّنْكَ، تمہاری طرف سے یہ صدقہ ہوگا، عَلَى نَفْسِكَ، یہ تمہارے لیے ہی صدقہ ہوگا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تم لوگوں کے ساتھ میں اچھائی نہیں کر سکتے ہو، لوگوں کی تم اگر بھلائی نہیں کر سکتے ہو، لوگوں کے ساتھ میں اچھا رویہ نہیں اپنا سکتے ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچ نہیں سکتے ہو، تو کم سے کم جو تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف ہونے والی ہے، اس ذات، اپنی ذات کو لوگوں سے دور رکھو۔ یعنی اپنی تکلیف، آپ جو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دینے والے ہیں، اپنے آپ کو روکے رکھو کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ اتنا بھی کر لیتے ہیں تو یہ تمہارے لیے، تمہارے نفس کے اوپر صدقہ ہوگا۔ تو آخر میں صرف اتنا ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم مومن بن کے رہیں، اور وہ مومن بن کے رہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، سود مند ہو، اچھا ہو۔ وہ مومن نہ بنے، وہ کافر و فاجر نہ بنے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو اور مظلوم اپنے ہاتھ کو اللہ رب العالمین کے دربار میں پھیلائے اور لوگوں کی سارے گناہ کو ہمارے اوپر ڈھکیل دیا جائے اور اس گناہ کے بوجھ کے نیچے ہم دب کر کے جہنم کا شکار ہو جائیں، جہنم کا ہم غذا بن جائیں۔ ایسے لوگ ہم نہ بنیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بہترین اور سچا اور اچھا مسلمان بننے کی
توفیق دے اور ہماری زندگی کے اندر جس سے بھی ہماری ذات سے تکلیف ہوئی ہو ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم آگے بڑھ کر کے اس کے حق میں اس سے جا کر کے معافی مانگ لے اور اپنا عذر پیش کریں کہ بھائی جانے انجانے میں ہم سے جو بھی تکلیف ہوئی ہے آپ ہمیں معاف کر دیں۔ یقیناً آپ جب یہ فعل کریں گے تو اس جلسے کا مقصد کامیاب ہو جائے گا۔ آپ اپنے بھائی جس سے آپ سے جس بھائی کو تکلیف ہوئی ہے آپ اگر صبح کے اندر جا کر کے اس سے مل لیتے ہیں، اس سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تقریر سنی اور تقریر کے اندر یہ پیغام دیا تھا، میں اسی کے تحت تم سے معافی مانگتا ہوں، اپنے ان والدین سے بھی معافی مانگے جن کے آپ نے حقوق کو سلب کر رکھے ہیں، جن کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں، ان بھائیوں سے بھی معافی مانگے جن کے حق کو آپ نے دبا کر کے رکھا ہے، ان بہنوں سے بھی معافی مانگے جن کی پوری وراثت کو ہم نے ہضم کر رکھا ہے، اپنے آپ کے اندر گھونٹ لیا ہے، ان تمام لوگوں سے جا کر کے معافی مانگے اور ہو سکے جن کا جو حق ہے ان کو دے کر کے آپ یہ پیغام دیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں قیامت پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو میرے سر پہ نہ باندھ دے، اس لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ وآخیراً ادعو اللہ ان یوفقنا لما يحب ويرضى والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔